کوئی صلاح اس کی جو بدکار آئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے میری شفاعت پا لے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان والوں کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ اخوتن کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور دین اسلام کی تعلیمات بھی اگر آپ دیکھی جائیں، دین اسلام کی تعلیمات کو بھی اگر آپ دیکھیں تو دین اسلام نے ہر اس چیز کی کنڈیمنیشن کی ہے جس کی وجہ سے ہمارا آپس کا جو اخوت کا، محبت کا، پیار کا، اتفاق کا جو معاملہ ڈسٹرائے کرنے والی چیزیں ہیں ان سے ہمیں روکا ہے۔ خرید و فروخت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تو ہر وہ لین دین جس کا نتیجہ جھگڑے پر، لڑائی پر جا کر کے ہوگا، دین اسلام نے اس پر بھی روک لگائی ہے تاکہ دین اسلام کے ماننے والے ایک اچھے، بہترین اور محبت بھرے انداز سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جھگڑے جو ہے یہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کے اندر لڑائی، جھگڑا، فساد یہ پینیٹریٹ کرتا جا رہا ہے۔ جہاں آپ دیکھیں جو ہے وہ مارکیٹیں ہیں، ان میں بھی جھگڑے کے مناظر دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ آپ روڈ دیکھیں تو روڈ پر بھی آپ کو جھگڑے کے مناظر دیکھنے کو مل جائیں گے۔ برادریوں میں آپس میں بعض اوقات جھگڑوں کے معاملات ہوتے ہیں، خاندانوں میں جھگڑے کے معاملات ہو جاتے ہیں، گھر میں جو ہے وہ جھگڑے کے معاملات ہو جاتے ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کی بنیاد پر جو ہے یہ جھگڑے والے معاملات جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ جس پہ اینڈ پر جا کر اگر کیا ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اور اگر ایک جو ہے وہ پہلو دیکھا جائے، ایک سبب جھگڑے کا دیکھا جائے تو وہ ہے گالی۔ کسی نے کسی کو گالی دی تو اس کے اوپر بھی کیا ہے، لڑائی مار کٹائی تک جو ہے وہ نوبت آن پہنچے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت اور سلامتی کی عطا فرمائے۔ جھگڑے آج کے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے۔ اسی پر انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری ادام ذلہ سے بات کریں گے۔ آپ کی کالز کو بھی انشاءاللہ پروگرام کے اندر شامل کریں گے۔ نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، فون اٹھائیے، کال کیجئے اور پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ ہے سب گالی کی وجہ سے اور اس طرح کے اور جو روڈ الفاظ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص نے جیل کے اندر جو ہے اس کا انٹرویو لیا گیا تو اس نے کہا کہ میں ایک گالی پر جو ہے وہ معاملہ چلا اور پھر میں جو ہے وہ آگے بڑھا اور میں نے پھر قتل کیا، اور آج یہ ہے کہ میں عمر قید کی سزا بھی بھگت رہا ہوں اور روزانہ گالیاں بھی جیل میں جو ہے وہ کھا رہا ہوں۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ آج کا عنوان جو آپ نے لیا ہے، اس عنوان کے تحت یہ ہے کہ اسلام اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا، اور جو آپ نے ابتدائی بات یہاں ذکر کی کہ اسلام چونکہ امن کا، پیار کا، محبت کا درس دیتا ہے اور ہمیں سکون سے رہنے کی تربیت دیتا ہے۔ اب انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جہاں جھگڑا ہوگا وہاں سکون نہیں ہوگا، جہاں سکون ہوگا وہاں جھگڑا نہیں ہوگا۔ یا یہ سمجھیے کہ اگر آپ سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو جھگڑے کو اپنے قریب مت آنے دیں۔ اب جو آپ نے بھی جیسے جیل کی جو بات بیان کی تو اس میں ہوتا یہ کہ عدم برداشت، اصل میں جھگڑا ہوتا کب ہے؟ جب آپ پہ برداشت نہیں ہوتی۔ تو گالیاں برداشت نہیں ہوتی نا، ہمیں بندہ گالیاں دیتا رہے اور ہم بیٹھے جو ہے اس کو برداشت کرتے رہے، کیا کریں گے؟ بس جواب تو دیں گے۔ جب اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بات ہوتی ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں۔ ایک شیر کو سوا شیر ہوتا ہے سر، ہاں بٹے پہ ہوتا ہے۔ ایک سادی سی بات کر رہا ہوں جی۔ علم کا جواب تو علم سے ہوگا، جہالت کا جواب
جہالت سے نہیں ہوگا. نہیں ہوگا نا. صحیح. تو سبحان کیا کسی کی جہالت پر ہم کا جہالت کا مظاہرہ کریں گے؟ پھر خذ العفو کیا کہیں گے؟ اے حبیب معاف کرنا اختیار کیجیے. درگزر کو کیا کریں گے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا کا جو درس ہے ہمیں، انہیں چاہیے کہ معاف کرے اور درگزر سے کام لیں. اس کا آپ کیا کہیں گے؟ ادفع بالتی یا احسن جو قرآن کریم کا ارشاد ہے، اس کے تعلق سے پھر آپ کیا کہیں گے؟ لوگ پھر طریقہ بنا لیں گے نا، بھائی ٹھیک ہے کچھ بھی کہہ لو، بعد میں کیا ہے، اس نے درگزری کر دینا ہے، معافی کر دینا ہے، چھوڑ ہی اس دینا کو ہے. پھر کوئی کچھ نہیں کرتا. جس کے بارے میں پتہ ہونا یہ جھگڑتا نہیں ہے، یہ لڑتا نہیں ہے، یہ الجھتا نہیں ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں حاجی سلمان، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ناظرین، اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت اللہ کی توفیق سے اگر آ گئی کہ آپ برداشت کرتے ہیں، لڑتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، الجھتے نہیں ہیں، کیا ہے وہ قالوا سلاما. جی. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. کیا کرتے ہیں وہ؟ اللہ کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہلوں سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بس سلام. یہ مطلب تمہارے راستے پر، ہم ہمارے راستے پر. یہ درس کہاں سے آیا ہمیں؟ قرآن پاک. قرآن سے آیا. یعنی اگر وہ جو آپ نے ابتدا کی تھی نا، میں اسی کو لے کر چل رہا ہوں کہ یہ قرآن کا جو ہمیں درس ہے. پھر اگر آپ حدیثیں اس کو پڑھتے ہیں تو حدیثوں میں درس ملتا ہے، بزرگوں کی سیرت میں یہ درس ملتا ہے. پھر امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم کی دوسری جلد میں باقاعدہ اس کا پورا ایک باب باندھا ہے، جھگڑا، جی. جھگڑا کرنا، جھگڑنا. اور اس میں امام غزالی علیہ رحمہ نے ہاتھوں کے جھگڑوں کے بجائے زبان کی گفتگو کو زیادہ امپورٹنس دی. یہ زبان کی جو 20 آفات امام غزالی نے جو لکھی ہیں، اسی میں امام غزالی علیہ رحمہ نے اس مضمون کو بھی لیا ہوا ہے. اور یہ ہوتا معنی میں خلل ڈالنا کہ آپ کہو کچھ اور میں کہوں یہ نہیں، یہ نہیں، یہی ہے، نہیں یہی ہے. اور آپ کی ہر بات کے اندر میں کوئی نہ کوئی اپنا معنی نکالنے کی کوشش کرو. بولا یہ نہیں ہے، تو یہ بات ہوگا. یہ چیزیں نا جھگڑے کا باعث بنتی ہے. کسی پر فوقیت چاہ لینا، کسی پر ترجیح چاہ لینا، اپنی گفتگو کو ہر صورت میں درست ثابت کرنے کی کوشش کرنا. یعنی جو روایات، بزرگوں کے واقعات اور صحابہ کرام کے ارشادات کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو عاجزی والا آدمی جھگڑا کرے. کیا بات، ماشاءاللہ. جس میں کیونکہ جھگڑنے میں یہ ہے کہ مطلب مائی شپ مائی آرڈر، جو میں کہتا ہوں وہی ہو، یعنی میں ہی درست ہوں. اس میں خود پسندی بھی آ جائے گی، اس میں تکبر بھی آ جائے گا، اس میں بہت ساری آفات آ جائیں گی. جس میں عاجزی ہے نا، اور اللہ پاک کا عاجز بندہ ہے، وہ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں مطلب ہم تھوڑا تک حل کی طرف جائیں. جی. ہوتا یہ ہے کہ میں نے آپ کو کوئی بات کی، آپ نے کہا نہیں عمران ایسا نہیں، ایسا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک ایسا ہوگا، میرے نزدیک ایسا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. اب میں بیٹھے بیٹھائے آپ کو قائل کرنے اور اپنی بات کو ثابت کرنے پر ہی تلا ہوا ہوں. یہاں پر باتوں کا جھگڑے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. جھگڑا اختلاف رائے میں جھگڑا نہیں ہوتا. اختلاف رائے میں تو اختلاف رائے کہتے اس لیے کہ بھائی میری رائے یہ ہے، آپ کی رائے یہ ہے. اگر میری رائے سے آپ متفق نہیں تو آپ کی رائے سے میں بھی متفق نہیں ہوں. تو ہماری رائے کا اختلاف ہونا ہمیں ایک دوسرے کے مخالفت پہ کیوں ابھارتا ہے؟ اس میں عدم برداشت آتا ہے، کم علمی آتی ہے. اس میں یہی چیزیں آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ جھگڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر جو آپ نے جیسے کہا کہ گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، دوست جدا ہو جاتے ہیں. یعنی دوستوں کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں ان میں بیسک جھگڑا ہی ہوتا ہے. جی. اب اس نے یہ کر دیا. اچھا آپ نے دیکھا گالی، جھگڑے کی ایک وجہ بیجا مذاق بھی ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر یہ چشمہ ہے. جی. اب یہ 4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، رائٹ؟ 4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چشمہ ہے. اب وہ بات کرتے وہ چشمہ یوں ڈال دیا، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا. اور بولے یار میرا چشمہ کہاں گیا یار چشمہ دو یار، میسج پڑھنا ہے یار. یقین مان میرے پاس نہیں ہے. کہ اب یہ 1-2 منٹ تک تو یہ تھوڑا بہت مسکراہٹوں کا سلسلہ چلے گا. یار دے دو یار، مجھے پرابلم ہے یار، امپورٹنٹ میسج آیا ہوا ہے نا.
یار یقین مان نہیں ہے, قسم لے لے, دے چیک کر لے, دے میرا چیک کر, تو یار خالی خالی میرے پاس شک ہے, حالانکہ اسی کی ساری حرکتیں تھی اور وہ وہاں تک اس نے پہنچا دیا. اب یہ جو یہ 5-2-4 منٹ کے اندر اندر جو ہے نا یہ سچویشن جو ہے نا وہ سیریس ہونا شروع ہو جائے گی, اور پھر وہ نہ بولنے کا بولے گا, جی پھر وہ بولے یار جب تجھے برداشت ہے تو پھر ہم بیٹھتا کہ یہ لے چشمے. اب یہ مذاق نہیں ہے یار, اصل میں ایسا مسئلہ یہ ہے, یہ مذاق نہیں ہے. دیکھیں گنبد کی صدا ہے, جیسی کہو گے ویسی سنو گے. نہیں سلمان بھائی, جو جب بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, جب آپ دوسروں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, اس وقت آپ مسکرا رہے ہیں, اور جب سرکل گھوم کے باری آپ کی آئی ہے, اب آپ سیریس ہو رہے ہیں, آپ کا موڈ آف ہو رہا ہے, آپ کو ایریٹیشن ہو رہی ہے, تو آپ نام اس ماحول میں آپ اگر دوسرے نے بھی یہ کیا تو غلط ہی کیا ہے نا. یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک معاملہ پہنچا. وہ معاملہ یہ تھا کہ ایک صاحب نے کسی کے چپل جو ہے, جوتیاں جو تھی وہ چھپا لی. اب وہ اپنی چپل جوتیاں ڈھونڈ رہے ہیں, نہیں ملی. پھر وہ مل گئیں. بات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یوں فرمایا کہ اپنے بھائی کو تکلیف دینا کیسا, یعنی یہ کوئی مزہ. اب اس پہ جھگڑے ہوتے, یعنی وہی ابتدائی بات کہ اسلام ان چیزوں کی روک تھام کرتا ہے جن سے جھگڑے ہوتے ہوں, نزاعی کیفیت پیدا ہوتی ہو. جی اب مسئلہ یہ ہے کہ اب گھر گرستی ہے, دوستی ہے, پارٹنرشپ ہے, پڑوسی ہیں. اب آپ کو جھگڑے سے بچنا ہے. اگر مجھے دیکھنے سننے والے کی سوچ اگر یہ بن گئی, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جھگڑا نہ کرے, تو جھگڑا نہ کرنے کی صورت یہ بنے گی کہ آپ ان عادتوں سے خود کو بچائیں جو آپ کے دوست کو, آپ کے پڑوسی کو, آپ کے شوہر کو, آپ کی بیوی کو اور آپ کے جان پہچان والوں کو جو بات بری لگتی ہے. یار یہ بات نہیں کرو یار, اس کو بیکار, اس کو برا لگتا ہے, تو بات ختم ہو جاتی ہے نا. اب اگر آپ اس کو آپ کی اس کو پرواہی کوئی نہیں ہے, جب پرواہی کوئی نہیں ہوگی تو پھر جھگڑے ہوتے رہیں گے اور پھر جھگڑے بھگتتے رہیں گے, اور کیا نتیجہ نکلے گا. تو اللہ پاک ہم سب کو صبر اور برداشت بھی دے, اور کس کے ساتھ کیسی بات کرنی ہے اللہ پاک اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے. ورنہ آپ جھگڑے روک نہیں سکیں گے, اور جھگڑے یہ تعلقات کو برباد کرتے ہیں, گھروں کو برباد کرتے ہیں, دلوں میں بغض پیدا کرتے ہیں, دلوں میں کینہ پیدا کرتے ہیں, اور آپس میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں. اللہ کی پناہ ہے, اللہ ہم سب کو جو ہے وہ محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا ہم مدنی چینل کا پروگرام زندگی ریکارڈ کرنے کے لیے جیل میں گئے. اب میں جیل بتا دوں کہاں گئے تو اس میں بھی ہر چیز, لیکن چلیں اس کو بھی رہنے دیں. تو وہاں جو ہے وہ ہماری ملاقات کچھ قیدیوں کے ساتھ ہوئی. تو وہاں جو ہے وہ کسی ایک شخص نے جو ہے کہا, انہوں نے کہا کہ جی ہماری زمین پر ہمارے عزیزوں نے, یعنی ان کے چچا تھے یا ان کے تایا تھے, یہ میں بھول گیا ہوں کون تھے, انہوں نے جو ہے وہ قبضہ کیا. اب یہ اپنی زمین کا قبضہ چھڑانے کے لیے جو ہے وہ جو بھی معاملہ ہونا تھا, بات چیت ہوئی, وہ نہیں مانے, پھر جھگڑا ہوا. بالآخر یہ کہ انہوں نے ان کا ایک جوان بچہ جو ہے وہ مر گیا, مار دیا, جو بھی آپ لفظ آگے استعمال کریں, یہ جو ہے وہ الگ بات ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص میری جائیداد پہ قبضہ کر رہا ہے, ہمارا حق کھا رہا ہے, ہماری زمین پر قبضہ کر رہا ہے, ہمارے پیسے جو ہے وہ مطلب کھا گیا ہے, وہ واپس نہیں کر رہا. تو اب اس میں جو ہے نا وہ کیا کیا جائے؟ جھگڑا کریں گے جی, جھگڑا کریں گے, قتل و غارت گری کریں گے زمین کے چکر میں. یہ کون سا رول, کون سا یہ, کس رول کے تحت آپ جھگڑا کریں گے؟ بھائی عدالت ہے, کورٹ ہے, مقدمہ ہے, پولیس ہے. آپ بولو گے یہ بھی یہاں نہیں گا, وہاں پریشانی, ٹاپک الگ ہے, وہ ٹاپک الگ ہے. راستہ تو ہے نا, کھدا ہوا ہے, ٹوٹا ہوا ہے, جو بھی ہے راستہ تو ہے نا, راستہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنی جائیداد کے لیے یا اپنے کسی اور میٹر کے لیے آپ قتل و غارت گری پر اتر آئیں گے, آپ ماردار پر اتر آئیں گے؟ شرافت سے دے گا نہیں نا ایسا بھائی. تو آپ آگے 2-4 تھپڑ مارے, اگلی دفعہ خود جو ہے نا واپس کرے گا. آپ تھپڑ مارو گے تو وہ گھوسے مارے گا, گھوسے مارے گا. آپ لات مارو گے تو پھر وہ بندوق نکالے گا, جو بندوق نکالے گا تو پھر قتل و غارت گری ہوگی. اسلام فتنے کو پسند نہیں کرتا. فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے, اس پر لعنت ہے جو اس کو جگائے. تو یہ مطلب طریقہ تو ہے نا, اور ہر جگہ کے ہر ایک کے ساتھ یہی ہو رہا تھا. اچھا پھر ہم کسی ایک جگہ یا ایک ملک کی تو بات نہیں کر رہے, ہم تو آل اوور دا ورلڈ بات کر رہے ہیں نا. ساری دنیا
کے لیے ہم ایک میسج بات کرنے کی کوشش کریں نا. ہم کسی ایک پرٹیکولر ایریا, پرٹیکولر صوبہ یا پرٹیکولر ملک کے اوپر تو بات نہیں کریں گے نا. آپ ہم تو پوری جنریشن پہ بات کریں گے, پوری کمیونٹی پر بات کریں گے نا. ایک مسلم کمیونٹی کو میسج ہم دیں گے نا. تو کیا میسج یہی دیں گے کہ یار آپ نہیں ہوتا. اب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کسی نے اپنے پڑوسی کی شکایت کی تو آقا نے کیا فرمایا, اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ کی نافرمانی مت کرنا. اس طرح کا روایت ملتی ہے نا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو ہمیں مطلب اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا تو کہ ہم اس کے ساتھ زیادتی کریں گے, اگر کوئی ہم پر ظلم کر رہا تو ہم اس پر ظلم کریں گے. ٹھیک ہے, اسلام و دین جہاں تک آپ کو اجازت دیتا ہے آپ جائیں گے, لیکن ایسے موقع پر کہ جیسے بھی انہوں نے بتایا کہ جناب وہ جھگڑا ہو گیا اور آپ زمین کے چکر میں, جائیدادوں کے چکر میں یا کسی اور چکر میں آپ قتل و غارت گری پر اتر آئیں گے, اس کی اجازت تو کوئی بھی نہیں دے گا. آپ کے پاس ڈاکیومنٹ ہے, آپ لیگل ہیں, آپ جائیے, مطلب باقاعدہ مقدمہ کیجئے, کورٹ میں جائیے. ہنس رہے ہوں گے شاید میں سے بعض لوگ کہ بھائی یار اس کو لگتا پتہ نہیں ہے. بھائی میں جنگل میں نہیں رہتا ہوں, میں شہر میں رہتا ہوں, مجھے پتہ ہے کیا حالات ہے, کیا واقعات ہے, مگر میں ایک جگہ کی بات بھی تو نہیں کر رہا ہوں. میں تو دنیا بھر میں جو بھی دیکھے گا سنے گا, کل جو سوشل میڈیا پہ دیکھے گا سنے گا, میں تو سب سے بات کر رہا ہوں. اچھا, پھر بعض اوقات چیزیں پہلے سے ہی درست نہیں ہوتی. اگر ڈاکیومنٹیشن درست ہو, پہلے سے ڈیلنگ درست ہو, تو عموماً کسی کو جرت بھی نہیں ہوتی کہ کوئی اس طرح انلیگلی جا کر آپ کی چیز کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے. جب آپ معاہدہ کرتے ہیں, جب آپ کوئی, اب جیسے مثال کے طور پر ایک بات میں نے چند دفعہ مدنی چینل میں بیان کی ہے, آج ایک بار پھر بیان کرتا ہوں. خود میرے ساتھ پریکٹیکلی جو چیزیں ہوئی ہیں میں اس کا ایک نچوڑ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آپ جب بھی کسی کے ساتھ معاہدہ کریں غیر ہو جائیں, آپ یقین مانے غیر ہو جائیں کہ بھائی آپ کون میں کون. جو اصول ہے اس کو لکھیں. ارے یار آپ بھروسہ نہیں ہے, یار بھروسے کی بات نہیں ہے بھائی, لکھ لو نا. یہ جو آپ لکھ رہے ہو نا کہ بھروسہ نہیں ہے کہہ رہے ہو, یہ بد اعتمادی کو, یہ خود شکوک و شبہات پیدا کروا رہا ہے. بھائی آپ کو لکھنے میں کیا پرابلم ہے, صحیح, آپ لکھیں. یعنی کہ جب آپ کو معاہدہ کر رہے ہیں, کوئی چیز ڈیل کر رہے ہیں, کائنڈلی فور دا ٹائم بینگ یو آر لائک اے اسٹرینجر, بالکل اجنبی ہو جائیں آپ اس کو نہیں جانتے, نہیں پہچانتے. جو رول ہے, جو ریگولیشنز ہیں, جو ٹرمز ہیں, کنڈیشن ہے, رائٹ ڈاؤن, جسٹ رائٹ ڈاؤن. اور اس پر جو بھی سگنیچر لینی ہے لیں, جس پر آپ کو وٹنس کے طور پر گواہ رکھنا ہے آپ رکھیں, کریں. اب ہو گیا, اب سنائیے, اب آپ اپنائیت پا جائے. جب آپ کسی ایسے موقع پر اپنائیت کا اظہار کریں گے تو جلدی غیر ہو جائیں گے, اور اگر آپ ایسے موقع پر غیر ہو جائیں گے تو آپ کی اپنائیت باقی رہے گی. اب یہ ایک ایسا اصول, ایک ایسا پرنسپل ہے جو چند دفعہ میں نے بیان کیا بھی ہے, لیکن یار وہ یوں کہیں گے تو یوں ہو جائے گا, تو یوں کہیں گے تو ناراض ہو جائے گا. بھائی جو اس واقعے سے پہلے ناراض ہونے کے لیے تلا ہوا ہے, تو اس سے پھر مطلب کہ آپ آگے اس کی گاڑی چلے گی کیسے, آگے بعد میں کیا حال کرے گا, بعد میں کیا حال کرے. ہمارے ساتھ ہوا ہے, ہم تنظیمی طور پر بھی گئے ہیں, اس طرح کی کوئی ڈسکشن بھی ہوئی ہیں. میرے اسلام بھائی بھی میرے ساتھ ہیں, ان کو آتے کیا آتے, میں نے کہا آپ ابھی سے اتنی ڈومینیٹ کر رہے ہیں, آپ ابھی سے اتنا مطلب کہ وہ کیفیت پیدا کر رہے ہیں, تو اگر ہم اس طرح مطلب کہ چل پڑے تو آپ ہمارا آگے جا کے حال کیا کرو گے بھائی. تو بھائی یہیں مطلب کھائے پیے, چائے پیے, حضور آپ ٹھیک ہے, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی, ماشاءاللہ سبحان اللہ, اور چل بھائی آپ اپنی جگہ پر, میں اپنی جگہ پر. یعنی کہ اگر آگے چلنا مناسب نہیں رکھتا نا سلمان بھائی, تو اچھے موڑ پر آ کر راستے الگ کر دو. کیا بات, خوشگوار طریقے سے راستے الگ کر دو. سبحان اللہ. اب بار بار ملنے سے جھگڑے ہوتے ہیں, تو کم ملنا بھائی, کم ملیں. کچھ بولتا ہوں تو جھگڑے بڑھتے ہیں, تو کم ملیں. اس سے یہ بات کرتا اس کو برا لگتا تو نہ بولے یار, کیوں, کیا بولنے کی ضرورت ہے یار. اس کو بولا وہ کالے, اب وہ جھگڑے گا, کالا کیوں, حالانکہ وہ کالا ہے, مگر کالے کو کالا بولو گے تو برا تو لگے گا نا. اسی میں تو لطف ہے نا, آگے سے جو ہے پیج تاب کھائے گا. ایک سانپ ہوتا ہے سر, سانپ اس کی قسم ہے, اس کو کھپرا سانپ جو ہے وہ کہتے ہیں. پتہ نہیں کدھر سے کیا کیا لاتے ہو, ابھی کھانے پینے کا ٹائم ہے, تم سانپ بچھو لے کر آ گیا. میں آپ کو اس کی ایک بات بتاتا ہوں, یہ جو آپ نے کہا نا کہ بھئی چیز ایریٹیشن ہوتی ہے, تو اس سانپ کی ایک جیسے بلیک کلر ہے, تو اس بلیک کلر سے کیا ہوتا ہے, ایریٹیشن ہوتی ہے. اس سانپ کے سامنے اگر آپ بلیک کلر یوں کریں گے نا, تو وہ باقاعدہ بڑی خطرناک سی جو ہے وہ آواز نکالے گا. اور وہ ہوتا ہے نا, کون ہے جس پر لال کپڑے سے غصہ آتا ہے, بیل کو بھی آتا ہے, آتا ہے, اس طرح کا کچھ ہے. تو اب اس کے سامنے لال کپڑا ہلاؤ گے, بولے گا یہ سینگ مارتا ہے, تو لال کپڑا لائے گا تو سینگ تو مارے گا. صحیح. تو ایسی بات, یعنی یہ آج آپ اور ہم اس بات کو یاد کریں کہ
وہ جملے جس سے میرے ساتھ چلنے والا میرا رفیق، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا ہمدرد، میرا پارٹنر، میری بیوی، میرا شوہر یا میرے بچے، میری ساس یا میری بہو یا میری بیٹی یا میرا بیٹا، اس ورڈ سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے یا اس انداز اس کو تکلیف پہنچتی ہے. مثال کے طور پر جیسے اگر ہم گھر کی بات کرتے ہیں تو اب عورت کو پتہ ہے کہ میں اگر وقت پر کھانا نہیں دوں گی تو ان کو برا لگے تو وقت پر کھانا دے دیں. اگر میں ان کو یہ نہیں دوں گی تو ان کو برا لگے گا اور جھگڑا ہوگا تو یہ دے دیں. شوہر کو لگتا ہے کہ یار اس کو یہ جملہ بولوں گا تو اس کو برا لگے گا، اگر میں یہ کہوں گا تو اس کو برا لگے گا، میں ٹائمنگ کے یوں آگے پیچھے برا لگے. اب گھر چلانا ہے، دفتر چلانا ہے، پارٹنرشپ چلانی ہے، دوستی چلانی ہے، سب گاڑی چلانی ہے. اب گاڑی بولتے میرے کو چلانے کا طریقہ یہ ہے. اب بولا نہیں میں مطلب کہ 5ویں کی جگہ میں مطلب کہ تیسرے گیئر میں تجھے چلاؤں گا. جو 5ویں گیئر میں اسپیڈ ہوتی ہے تیسرے گیئر میں دینی پڑے گی. گاڑی بولے گی چلا لے، تھوڑی دیر کے بعد میں خود سائڈ پہ کھڑی ہو جاؤں گی، پھر جو کرنا ہے کرتے رہنا. تو ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا، اس کو اس طریقے سے ہٹا کر آپ کام کریں گے تو وہ چیز احتجاج کرتی ہے، وہ چیز لڑتی ہے، وہ چیز وہ الجھے گی. مطلب یہ ساری چیزیں وہی کل جو ہم نے بیان کیا تھا ڈسپلن، تو ڈسپلن میں جھگڑا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور پھر آپ کہتے ہیں برداشت ہوگا تو بھی جھگڑا نہیں ہوگا. مرحبا. تو برداشت کریں گے تو انشاءاللہ جھگڑا نہیں ہوگا. میں سوچ رہا تھا جتنی باتیں آپ بتا رہے ہیں، سوچ رہے ہوتے کتنا سوچ رہے ہوتے یار آپ ماشاءاللہ. یہ باتیں اگر ہم جو ہے وہ اپنا لیں تو جھگڑوں کا تو ویسے ہی سب خاتمہ ہی ہو جائے گا. طریقہ یہی ہے. ہمارے یہاں جھگڑے ہوتے اسی لیے ہیں. ایک تو ادب برداشت. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا نہیں ہے، مگر ایک تو وہ جو ہمیشہ اپنے ساتھ رہتے ہیں ان کے لیے یہ زیادہ میں نے بات کی ہے. لیکن اب کبھی کبھی جیسے ویگن میں چلے گئے، بس میں چلے گئے، اب ہر کوئی اجنبی آدمی ہوتا ہے جی. اب اس پہ چلتے پھرتے آپ دھکم پیل کریں گے، یہ کریں وہ، اگلا بولے گا یار کیا مسئلہ ہے یار. تو اچھا اب وہ سچ بات بتائیں، آپ سچ ہی بتاتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو. آپ نے کبھی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کیا؟ یعنی یہ جو کراچی میں جو بسیں چلتی ہیں W11 اور یہ وہ اس طرح کی دیگر مختلف. کیوں؟ اب جب ہمارے پاس موٹر سائیکل نہیں تھی تو بس و ویگن تھے، گاڑیاں تھی. تو آپ کو ماحول آپ نے دیکھا ہوا کتنا کنجسٹڈ ہوتا ہے، دھکا نہیں دیں گے تو رستہ ہی نہیں ملے گا. بھیا کوئی جنگل میں پتے پر تھوڑی رہتا تھا، کوئی شاخ پر تھوڑی سوتا تھا. مطلب یہیں مطلب پلے بڑے اسی شہر کے اندر ویگن، یہ بسیں، اور یہ مجھے تو اب تک یاد ہے کہ یہ مطلب ٹاور سے نکل کر اس کا آخری سٹاپ کیا ہوتا تھا، ٹرین 2K کا آخری سٹاپ کیا ہوتا تھا. ابھی ٹرین میں لاسٹ سفر کیا یار، ابھی ہم اٹلی میں تھے، اور اٹلی ابھی چند مطلب 2-3 سال پرانی بھی بات نہیں ہے، اٹلی میں تھے اور وہ اٹلی سے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تھا. جو پیسنجر ٹرین میں ہم بیٹھے تھے، بیٹھنے کی تو جگہ نہیں تھی. باپ رے باپ، جو مطلب میں اب اچھا چلے آپ نے ابھی یاد دلایا. اب کیا اس میں اب میں یار آپ ادھر آ جاؤ نا، اسلامی بیگم میں ادھر آ جاؤ نا، اب ادھر ہی کیوں جا رہے ہو. اچھا اب وہ مطلب اس عمران کے قریب یوں نہ ہو جائے تو یہ یوں نہیں بڑھے. میرے بھائی اب عام عوام ہے، اب اس کو کیوں اریٹیٹ کر رہے ہیں آپ. اگلا بولے گا واٹ آر یو ڈوئنگ، اب اس کو بولے گا آئی ایم ڈوئنگ، آپ تم ڈوئنگ کرے گا، یہ اٹھا کر باہر پھینک دے گا. تو سیدھا نارمل کھڑے ہو جاؤ نا یار. سیٹ نہیں تھی، ہم لوگ کھڑے تھے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ شاید یہ سفر تھا. تو ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے تھے، لوکل ہی تھا ایک طرح سے. تو لیکن اب اس میں کیا تھا، اب تھوڑا سا ہم خود کو اب ایڈجسٹ کر رہے تھے. اب کیسے ایڈجسٹ کر رہے تھے، ہمارے گرد کچھ نوجوان کھڑے تھے اور ایک ہمارے اسلامی بھائی تھے جن کو ماشاءاللہ عربی اور دیگر چیزیں آتی تھی. تو میں کہ پوچھو یہ کون ہے، کدھر سے. اب کھڑے ہیں، ہم جانا ہے، اب خالی تسبیح وغیرہ پڑھے، نیکی کی دعوت ہے، کچھ تو کرنا ہے نا. مدینہ. تو پتہ چلا کہ جناب وہ مسلم لڑکے تھے اور عرب دنیا کے تھے. پھر ان سے اور انٹروڈکشن ہوا تو وہ جانتے نہیں تھے دعوت اسلامی کو، دے ڈونٹ نو اباؤٹ دعوت اسلامی. تو میں کہا اس کو انٹروڈکشن دے. تو اس نے انٹروڈکشن دیا اور وہ بڑا انٹرسٹ لے رہے تھے. اب تقریباً 20-25 منٹ کا راستہ ہوگا ہمارا. بڑا انٹرسٹ لے رہے تھے. اچھا یہ تو پھر وہ میں کہا اب وہ بتانے گئے یہ کون ہے. میں بھائی میرے چکر میں مت پر، اب یہ وہ ہے. تو بولے اوکے ٹھیک ہے، ختم. تو کیا ایک موقع ہوتا ہے، یہ کوئی ہے ہی نہیں، مطلب جانتے نہیں دعوت اسلامی کو، تو آپ کیوں اس طرف جا رہے ہو. میں کہ اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دکھاؤ. ویب سائٹ پہ گئے. اب میں نے کہا اس کو آپ امیل سنت کا انٹروڈکشن دیں. تو انہوں نے امیل سنت کا انٹروڈکشن دیا. میں کہا اب آپ ان کو امیل سنت کا پیج وزٹ کرائیں. نیٹ تو کام کر رہا تھا، میں پیج وزٹ کرایا. اب کرتے میں نے کہا ان کو اب سبسکرائب کروا دو. وہ سبسکرائب آئی تھنک شاید ہو گیا، کیا ہو گیا ان کے موبائل. ہاں کچھ اس طرح ہوا ضرور ہے، 19-20 کا فرق ہوگا جو میری گفتگو میں.
ایسا تھا. اب میں نے کہا اب آپ نے اس کو ڈیجیٹل دعوت اسلامی میں انٹر کر دیا. اب یہ آہستہ آہستہ خود ہی سمجھ لے گا کہ دعوت اسلامی کیا ہے. تو راستے پر بات ہوتی رہی. تو اب مطلب کہ آپ کوئی ماحول بنا لیتے ہیں نا اپنا. اب ماحول بنا لیا, اب وقت گزر گیا پتہ نہیں چلا. اب خالی اب جھگڑے میں بھی وقت گزر جاتا, دکم پہلے بھی وقت گزر جاتا, اور گفتگو میں بھی وقت گزر گیا. میں ایک بات جانتا ہوں, جیسے کہ شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں, یا نکاح نامے پر کب لکھا تھا کہ ہفتے میں ایک دفعہ جھگڑا لازم ہے, یا مہینے میں ایک دفعہ جھگڑا کریں گے, یا ہر مطلب کہ سردی کے موسم میں 2 جھگڑے, گرمی کے موسم میں 3 جھگڑے. مطلب یہ کبھی لکھا ہوا تھوڑی ہے. محبت تو پیار سے رہنے کے لیے شادیاں کی تھیں, اور اب آپ اس کو مطلب انڈرسٹینڈ کریں ایک دوسرے کے. اب سیدھی بات یہ ہے پیارے اسلام بھائیو, ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں اور برداشت پیدا کریں. اللہ پاک نے چاہا تو جھگڑوں سے بچ جائیں گے. ماشاءاللہ. کال لیتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے جھگڑا, اس کے حوالے سے مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میرے جو بھائی ہیں جو شادی شدہ ہیں, تو وہ اکثر میری والدہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑتے ہیں اور کافی عرصے تک گھر آنا بند کر دیتے ہیں. میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہوں, تو اب یہ ہے کہ میری والدہ ان کو یاد بھی کرتی ہیں اور پھر یہ بھی کہتی ہیں کہ میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی. لیکن جب کوئی بڑے دن آتے ہیں تو پھر وہ آ جاتے ہیں معافی تلافی کرنے, اور پورے سال وہ والدہ سے تھوڑی تھوڑی سی بات پہ جھگڑ کے رک جاتے ہیں. تو اب اس سلسلے میں بتائیں ایسے بھائیوں کے ساتھ تعلقات رکھنا کیسا ہے, ان سے سلام دعا کرنے میں شریعت ہمیں کیا اجازت دیتی ہے کہ ان سے سلام دعا رکھنی چاہیے, میل ملاپ رکھنا چاہیے, جبکہ وہ والدہ کے ساتھ بہت برا سلوک کر کے جاتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. ویسے جنہوں نے کال کی ہے ان سے پیشگی معافی کے ساتھ میرا ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ اس طرح کی کال ہی جھگڑے پیدا کرواتی ہے. ایک تو ہمارے پیچھے اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اس طرح کی کال نہ چلائیں. اب ان کی آواز, ان کے جان پہچان, خاندان, رشتہ دار تو جانتے ہوں گے. یہ رانگ نمبر ہے بہت بڑا. آپ کہ یار پھر سوال کیسے کریں؟ کسی کے گھر میں اگر ایسا ہو اور کسی کے بھائی یوں کرتے ہوں, کسی کے بھائی ماں کے ساتھ یوں کرتے ہوں, تو کسی کا کر کے بھی تو سوال کیا جا سکتا ہے. اپنا کر کے سوال کرنا, یہ یقین مانیں یہ بہت بڑے جھگڑے کو دعوت دینا ہے. ایسا یہ اس کو بدل کر اس کی وائس ریڈ کر کے اس کا, اللہ کرے ایسا کچھ ہوا ہو, لیکن یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ مگر اللہ کرے کوئی ایسی صورت بنائی گئی ہو جسے کہ یہ آواز چینج ہو گئی اور اندازہ نہ ہو. مگر اب ظاہر ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہوا ہے, تو اب یہ کہ ایک میسج ہو جاتا ہے ایسی کال کر لیں, ایسی کال نہ کیا کریں. ٹھیک ہے, اگر پیچھے کوئی آواز ٹریٹمنٹ کر کے کوئی ایسا ہو گیا تو ٹھیک ہے, اگر نہ بھی ہو تو کیا کرتے. تو میں ایک تو پہلے تو یہ کہ اس طرح کی اگر کوئی گفتگو ہے بھی ہمارے خاندان اور فیملی کا, میں جواب کی طرف آتا ہوں. فیملی کی گفتگو ہے تو اس سے کہیں بھی ڈسکس نہ کریں. فیملی کی بات فیملی کے اندر رہنے دیں. یہ بھی جھگڑے سے بچانے کی ایک صورت ہے. بھائیوں سے ڈائریکٹ بات کر لیں کہ بھائی یہ پرابلم ہے, کیا کرنا ہے, امی کو یہ تکلیف ہے, کیا کرنا ہے. اچھا امی کو پرابلم ہے, امی بھی 4 لوگوں میں بات کرنے کے بجائے بیٹوں سے ڈائریکٹ بات کر لے, بھئی یہ پرابلم ہے. امی کیا کر سکتی ہے, بیٹوں کو سمجھا سکتی ہے, بیٹوں کو میسج کر سکتی ہے, بیٹوں کے لیے دعا کر سکتی ہے. امی سے ریکویسٹ ہے کہ امی بیٹوں سے درگزر کرے, معاف کرے ان کو. مطلب ایسا نہ ہو کہ پھر ماں کی ناراضگی ان کے دین ایمان میں نقصان کا باعث بن جائے. تو لیکن اولاد کو چاہیے کہ ماں کے ساتھ سلوک نہ کرے. اور ماں کیا بات کرے گی, وہ جو پہلے ہی لڑائی بڑھائی کر کے گیا ہوا ہے, اب اس سے اور کیا نہیں وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایسے موقع پر پھر میں ماں سے یہی درخواست کروں گا کہ ماں اللہ سے دعا کرے, برداشت کرو. جب بھی بچے آئیں تو اس کا میں حل بتا رہا ہوں. جی اب جیسے مثال کر دو بچے ملنے آئے, اب بچوں کو آتے آتے پتا ہوگا کہ آج آدھا گھنٹہ ماں نے کلاس لینی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ماں یہ ذہن بنا لے کہ میں نے آج اپنے بچوں کے ساتھ کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی, کمال, ارے آ گئے ماشاءاللہ, آ جاؤ بیٹا, بیٹھو, کیا یوں کر کے. اب بچے تو پہلے تو 2-5 منٹ حیرت میں ہوں گے کہ یار یہ ماں کو آج خیریت تو ہے, ماں کو کیا ہو گیا, ہم تو آئے تھے ماں آج کلاس لے گی, اور ماں نے تو کلاس کی جگہ پہ گلاس لے لیا پانی کا, اور یوں مطلب ہمارے ساتھ تو بڑی اچھی ترکیب ہے میری ماں کی. تو یوں اگر ماں یا والد یا جو بھی اس طرح کا اگر کوئی ہوتا ہے, اگر یوں کرے نا, تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو قدم جو بھاری پڑ جاتے ہیں نا, وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. طعنہ, طنز,
اعتراض، اس سے بعض اوقات دل میں دوری، ناراضگی پیدا ہونے کے اندیشے رہتے ہیں. اولاد کو وہ نہیں کرنا چاہیے جو اولاد کر رہی ہے. لیکن میں دونوں طرف سے ایک ایسی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور بھائی کو چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیزیں کرتے تو بھائی تھوڑی کوئی مطلب کہ وہ تعلق توڑ کے بیٹھ جائے گا. بھائی کا کام ہے، اگر ایک بھائی محسوس کر رہا ہے کہ میرے دیگر بھائی اور میری ماں کے درمیان کچھ فاصلے ہیں، تو بھائی اپنا رول پلے کرے، ماں کے ساتھ رول پلے کرے، اپنے بھائیوں کے ساتھ رول پلے کرے، اور کوشش کرے کہ بھائی اور ماں کو ملائے. نہ کہ یہ کہ ماں اب کیا کرو، بھائی ہیں ہی ایسے، اب وہ اپنے نمبر بنانے میں بھائیوں کے نمبر کاٹے گا. اور ماں بولے کہ بھائیوں کی برائی کرے، بولے ہاں ماں بس ایسا ہی، اب میں ہی تیرا ایک رہ گیا ہوں، باقی تو میں ہی ایک چشم و چراغ ہوں، باقی تو سارے چراغ بجھ گئے، نہ چشم رہا نہ چراغ رہا. تو اس طرح کا بھی کریکٹر اگر کوئی پلے کرے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا کہ تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. تو دونوں میں نے یہ چند چیزیں ایک ساتھ بیان کر دی ہیں. ایک تو یہ کہ بچوں کو کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی یہ اولاد کتنی محروم اور کتنی یہ اولاد بے مروت ہے کہ جس کا انتظار اس کے ماں باپ کرتے ہیں اور ان کو وقت نہیں اپنے ماں باپ سے ملنے کا. یہ اولاد اچھی نہیں ہوتی. ایک تو یہ تو ایک کیٹاگوری کے لیے سن لیں، یہ اولاد اچھی نہیں ہوتی جو ماں باپ کو تنگ کرتی ہے، ماں باپ کو ستاتی ہے، اور ماں باپ صرف اس کا انتظار کرتے رہ جائیں کہ کاش کہ میرا بیٹا مجھے دیکھنے تو آ جائے، ملنے تو آ جائے، اور میرا بیٹا یوں تو کہ آیا ہے. اور بیٹا مطلب بولتے ماں اب کیا کروں، بہت مصروف ہوں، کام کاج. ارے یار خدا کے بندو، ماں سے ملنے کے لیے بھی کیا کام کاج ہوتا ہے، باپ سے ملنے کے لیے کیا کام کاج ہوتا ہے. یار طبیعت صحیح نہیں ہے، یار ماں باپ کے پاس جاؤ، طبیعت صحیح ہو جائے گی، یہ دعائیں کریں گے. پریشانی ہے، جاؤ ماں باپ کے پاس بیٹھ جاؤ، آپ کی پریشانی دور کریں گے. پریشانی دور کرنے کے لیے اور پریشانیوں کو اپنے سے دفع کرنے کے لیے تو ماں باپ کی دعائیں ہیں نا. ان کی دعائیں لیں، ان کی برکتیں لیں اور ان کے پاس جائیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، جو اولاد ماں باپ سے الگ رہتی ہے، میں انہی کو کہوں گا جو دیتی دن رات ساتھ. اب دن رات ساتھ رہتی ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وقت دیں اپنے ماں باپ کو. اور والدین سے میں درخواست کروں گا کہ جو اولاد وقت دے رہی ہے نا، ان کے ساتھ شفقت اور نرمی کا برتاؤ کریں، طنز طعنہ تنقید نہ کریں. اچھا اگر اولاد کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ زیادہ مالی طور پر مضبوط نہیں ہے، تو اس پر اگر ضرورت نہیں ہے تو اس پر مالی وزن نہ ڈالیں اور اس کو تھوڑا سا ریلیکس کریں. تو انشاءاللہ یہ تھوڑا سا ماحول بنے گا تو اللہ پاک نے چاہا تو محبتیں بھی پیدا ہوں گی اور اس طرح کی کیفیتوں سے اللہ نے چاہا تو بچ جائیں گے انشاءاللہ. جی کون؟ میرا سوال آج کے ٹاپک کے حوالے سے یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا تو ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ بعد میں یہ کہتے ہیں کہ میرا بی پی زیادہ ہو گیا تھا اور مجھے بی پی کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے آپ لوگ خیال کیا کریں. تو رہنمائی فرمائیں کہ ہمارا بی پی امیروں کے ساتھ اور ہوتا ہے اور بی پی کا معاملہ غریبوں کے ساتھ اور ہوتا ہے. اصل میں بی پی دونوں میں آیا ہوتا ہے، لیکن ایک جگہ پر بولنے کی جرت آ جاتی ہے، ایک جگہ پر بولنے میں ڈر لگتا ہے. غصہ دونوں جگہ آتا ہے، یعنی اگر بڑا آدمی بھی آپ کو تکلیف پہنچا تو غصہ اس پر بھی آتا ہے، لیکن وہاں غصہ نکالنے کی پوزیشن میں اب نہیں ہے تو وہاں کینہ و بغض سینے میں بیٹھے گا. اور اگر کوئی چھوٹا آدمی آپ کو غصہ دلائے گا تو وہاں آپ غصہ نافذ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہاں غصہ نافذ کر دیتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے یار میرا بی پی آ گیا تھا، تو اب دیکھیں بی پی کی وجہ سے غصہ آ تو جاتا ہے. اگر بی پی ہائی ہو جائے، بلڈ پریشر تھوڑا سا شوٹ کر جائے تو آدمی کا مزاج میں یوں پرابلم پیدا ہو جاتا ہے. تو ایسے میں ماحول اچھا سازگار رکھنے کی کوشش کریں. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات جب منہ سے نکل ہی گئی ہے، اب آپ کو ریئلائز ہوا ہے کہ یار میرے منہ سے نکل گئی، تو معافی مانگ لیں. یار آئندہ تھوڑا سا لحاظ رکھیں، میری طبیعت کی وجہ سے تھوڑا سا آپ خیال رکھیں. تو یوں انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ بہتری ہو جائے گی. لیکن ہر انسان کو اور ہر تمام لوگوں کو آپ مساوات کے ساتھ لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے تعلقات بھی اتنے متاثر نہیں ہوں گے انشاءاللہ. جی کون؟ مبشر حسین اطاری اسلام آباد سے. نگرانی شورت کی برگاہ میں سوال عرض خدمت ہے کہ ایک اسلام بھائی کا مختصر واقعہ ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے مختلف الفاظ میں بات کی. اس میں الفاظ درست بھی تھے، غلط بھی تھے، غصے میں بھی کی، پیار سے بھی بات کی. بیوی نے اس کی باتوں کو اپنے والدین کو بتایا اور والدین نے اس کی باتوں کو عجیب نظریے سے سوچا اور داماد سے جھگڑنے کی کوشش کی. ان دونوں صورتوں میں کہ داماد کو کیا کرنا چاہیے اور سسرال والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کو ایسی باتوں پہ جھگڑنا چاہیے یا نہیں؟ اور شوہر کو بیوی سے کیا مذاق کرنا چاہیے یا نہیں؟ جواب بھی فرما دیجیے.
شوہر کو بیوی سے مزاح یعنی اس سے ساتھ خوش طبعی، اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش طبعی فرمایا کرتے تھے، خوش مزاجی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنی ازواج کے ساتھ خوش طبعی فرماتے تھے. اب بیوی کے ساتھ خوش طبعی کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں، مزاح کرنا، ہنسی مذاق والی، کوئی اس طرح کی تفنن والی، مسکراہٹوں والی گفتگو کرنے میں اور جھگڑے والی گفتگو کرنے میں فرق ہے. اب آپ اس کو ٹوکو گے، جھاڑو گے، ڈانٹو گے، عیب نکالو گے، اس کے مطلب ماں باپ کو برا بلا بولو گے، تو اب یہ تو مطلب کوئی بھائی میں تو مذاق کر رہا تھا، مذاق میں کوئی ماں باپ کو برا بلا بولتا ہے کیا؟ مذاق کے اندر کوئی دل دکھاتا ہے کیا؟ یعنی مذاق اور دل دکھانا دونوں جدا چیزیں. مزاح الگ ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مزاح میں بھی کرتا ہوں لیکن میرے مزاح میں جھوٹ نہیں ہے. آقا کے مزاج میں دل آزاری نہیں تھی، تکلیف نہیں تھی، خوش طبعی تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مزاح مبارک تھا بڑا پاکیزہ تھا، اور وہ دل دکھاتا نہیں تھا، مطلب دلوں کے غم ہلکے کر دیتا تھا، چہروں پر مسکراہٹیں لے آتا تھا. تو ایسی کوئی چیز اگر آپ کرتے تو بیوی بچوں کے ساتھ کریں، ادروائز نہیں کرنے آتی تو سیکھیں، اور اگر سیکھ بھی نہیں پاتے تب تک خاموش ہو جائے بھیا، نہ کریں کچھ بھی. ایسا کیوں تکلیف پہنچا رہے آپ؟ اب اگر بیوی کو کوئی بات بری لگ گئی ہے شوہر کی، تو میں ان سے یہی درخواست کروں گا کہ مہربانی کر کے ہر بات فون اٹھا کر میکے میں کرنا. کو میکا ہے کو پولیس اسٹیشن تھوڑی ہے یار کہ کچھ بھی ہو جائے فوراً اٹھا کر فون کر دیجیے. پولیس اسٹیشن کا نمبر تو یاد ہے، اب ماں باپ کو تو نمبر یاد ہی ہوتا ہے. ہر تھوڑی بات پر امی یوں بول دیا، ابو یوں بول دیا، فلاں نے یوں بول دیا. ارے بھائی وہ آپ کا گھر ہے، آپ خود ہی نپٹ لو نا یار، بات چیت کر لو. دھمکی بھی نہیں دو میں امی ابو کو بول دوں گے، وہ جا بول دے. اور اگر مثال کے طور پہ بیٹی نے کوئی ایسی بات کری دی تو ماں باپ، اللہ پاک ہمیں شعور عطا فرمائے، ماں باپ کو چاہیے کہ ٹھیک ہے بیٹا ہو جاتا ہے یار، تم اس وقت ہم کو کبھی فون نہیں کیا تم کیا بولتی ہو، یہ بھی تو آپ بول سکتے ہو. عموماً داماد فون نہیں کرتے کہ آپ کی بیٹی نے مجھے کیا کیا بولا، بیٹی فون کرتی ہے کہ انہوں نے کیا بولا. ہاں داماد ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ بولتا اپنے ماں باپ کو بولتا ہو کہ میرے کو یہ بولتی ہے. تو یہ دونوں کو میں پہلے بھی مشورے دیتا رہا ہوں، دوبارہ مشورے دیتا ہوں، دونوں آپس میں نپٹ لیا کریں تب تک کہ بہت ہی زیادہ ایمرجنسی کی صورت نہ ہو، اور اچھے انداز سے جھگڑتے ہوئے بھی نہ نپٹیں. اس ٹائم پر نہ بات کریں یار وہ یہ اچھا یہ کہہ دیں آپ، میں تو مشورہ دے رہا ہوں، آپ کے ان الفاظوں سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے. اب اگر بول دے کہ آپ کے ان الفاظوں سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے، اب آپ گویا کہ ایک طرح سے قسم لے لیں کہ یار آئندہ یہ الفاظ میں نہیں بولوں گا. بیوی کو پتا ہے کہ میرے اس انداز سے میرے شوہر کو تکلیف پہنچتی ہے، میں مشورہ دے رہا ہوں، گویا کہ بیوی کے قسم لے لے کہ میں آج کے بعد یہ حرکت نہیں کروں گی کہ جس سے میرے شوہر کو تکلیف پہنچتی ہے. یہ کیا حرج کیا ہے؟ حرج کیا یہ کرنے میں یار؟ اولاد کو پتا ہے کہ میرے والدین کو اس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے، میری ماں کو تکلیف پہنچتی ہے، میں یہاں ہوں تو تکلیف ہے، یہاں ہوں تو تکلیف ہے. تو ان چیزوں سے بچے نا کہ جو تکلیفیں ڈال دیتے ہیں. میں آپ کو کچھ چیزیں بیان کرتا ہوں، کچھ روایتیں، یقین مانے یہ پڑھیں سنیں گے طبیعت خوش ہو جائے گی اور بہت ذہن بنے گا اور پتہ چلے گا کہ اسلام و دین جھگڑے کو کس قدر ناپسند فرماتا ہے. اور پھر آگے اور بھی چیزیں میں بیان کروں گا جہاں انشاءاللہ آپ کو ترغیب بھی اللہ نے چاہ تو ملے گی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص بیجا جھگڑتا ہے وہ ہمیشہ اللہ پاک کی ناراضی میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس سے چھوڑ دے، یعنی جھگڑے کو چھوڑ دے ورنہ اللہ پاک کی ناراضی میں رہتا ہے وہ. پھر فرمایا ایک اور حدیث ہے کوئی قوم ہدایت پر رہنے کے بعد گمراہ نہیں ہوئی مگر جھگڑوں کے سبب. یہ ہمیں یہ باتیں بتاتی ہے کہ جھگڑا چھوڑنے والی چیز ہے، جھگڑا رکھنے والی چیز نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں جھگڑوں سے بچائے اور اس طرح کی باتوں سے بچائے جو ہمیں اور ہمارے آپس کے معاملے کو جھگڑے کی طرف لے کر جاتی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور بات جو میں یہاں پر ناظرین کو بتاتا چلوں، اللہ کرے کہ میری ان باتوں سے تھوڑا ذہن بنا شروع ہو جائے، کہ بڑی پیاری بات میں پڑھ رہا تھا. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں اپنے صاحب یعنی ساتھی سے جھگڑا نہیں کرتا کیونکہ یا تو میں اس کو جھٹلاؤں گا یا غصہ دلاؤں گا. کتنی خوبصورت طبیعت تھی.
حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں، فرماتے تمہارے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی کہ تم ہمیشہ جھگڑا کرتے رہو۔ اچھا، اب آخر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود، کیا؟ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے جنت کے اندرونی کنارے میں ایک گھر کا ضامن ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جھگڑا ترک کر دیں، معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں، ایسی بات ہی نہ کرے جو جھگڑے کا باعث بنے، چگلیاں، غیبتیں، تہمتیں، دل آزاریاں، الزام تراشیاں اور پھر برداشت پیدا کریں، کریکٹر اسیسینیشن بھی ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہر کوئی، میں نے جیسے کہہ دیا، ہر کوئی آپ کے میرے مزاج کے مطابق ڈھل جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ اسپیشلی جب آپ سفر کرتے ہیں نا، مسئلہ ہوتا ہے، عمرے پر جائیں گے، قافلے بنتے ہیں، گروپس بنتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، گروپس بنتے ہیں، قافلے بنتے ہیں، اب 20-25 لوگ ساتھ ہوتے ہیں، ہر طرح کا، ہر رنگ و نسل کا آدمی بعض اوقات قافلے میں ساتھ ہوتا ہے، مختلف کمیونٹی ہوتی ہیں، پھر سفر میں بھی بڑی بڑی آزمائش ہوتی ہیں۔ اب ہر کوئی آپ کے مزاج اور آپ کے انداز پر ڈھل کر چلے گا تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہاں پر سوائے برداشت اور صبر کرنے کے کیا کریں گے؟ اور اگر کوئی واقعی ایسا لگتا ہے جب بعضوں کا قافلے میں آدمی آ جاتا ہے جب دیکھو جسے دیکھو جھگڑتا رہتا ہے، اب اس کے لیے دعا کرے اور مسکراتے رہے، یار اللہ خیر کرے، اللہ خیر کر، اللہ خیر کر، تو یوں دل بڑا رکھیں یار، دل بڑا رکھیں کہ انشاءاللہ جھگڑا نہیں ہوگا آپ کا۔ جی کون؟ سہیل اتاری عرض کر رہا ہوں، نگران شورا کی بارگاہ میں سوال ہے، جھگڑا ہو گیا، جھگڑا ہونے کے بعد میں صلح بھی ہو گئی، پھر جس موضوع پہ جس بات پہ جھگڑا ہوا تھا اس بات کو بار بار یاد کر کے سامنے والے کے لیے دل میں برا سوچنا، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ کیونکہ جھگڑا ہو جاتا ہے، صلح ہو جاتی ہے، لیکن جب بھی وہ بات یاد آتی ہے جس پر جھگڑا ہوا تھا، جس بات پر، وہ بات سوچ سوچ کے انسان بغض و کینہ دل میں رکھتا ہے۔ دیکھیں، بغض و کینہ سے تو بچنا چاہیے، مگر بعض چیزیں واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شاید ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی کہ ہم اس کو دل سے نکال دیں۔ ہم نارمل ہو جائیں گے، بات چیت نارمل ہو جائے گی، تعلقات بھی سم ٹائم نارمل سے ہی ہو جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ شیشہ ٹوٹ کے جڑ تو جاتا ہے، دراریں باقی رہ جاتی ہیں۔ تو کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جن میں آپ دل برا رکھتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں، صلح ہو جاتی ہے، زبردست صلح ہو جاتی ہے، گلے مل لیتے ہیں، ہو جاتا ہے، اور تعلقات آلموسٹ نارملائز ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہے نا شفٹ ڈیلیٹ، ایسا کوئی ہے ہی نہیں اندر میں کہ وہ ٹوٹلی، مطلب وہ سسٹم سے ہی چیز ایریز ہو جائے گی، دماغ کے اندر بعض چیزیں رہتی ہی جاتی۔ بعض اوقات پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ اس طرح کوئی چیز کرتا ہے نا، وہ چیز دوبارہ پھر دماغ میں آتے دیکھ یار یہ دوبارہ پھر وہی حرکت کر رہا ہے، لیکن کہتے ہیں بعض چیزیں شاید ہمارے اختیار میں نہیں رہتی اور دل و دماغ کے اندر وہ نقش ہو جاتی ہیں، مگر وہاں ہم نارمل رہتے ہیں، منتقم المزاج نہیں ہوتے، بدلہ نہیں لیتے، جھگڑے پہ جھگڑا نہیں کرتے، ختم ہو گیا۔ لیکن بات یاد رہ جاتی ہے، یہ بعض اوقات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا کیا یاد رہ گئے، لیکن دل میں صفائی ہونی چاہیے، دل میں کینہ و بغض نہیں ہونا چاہیے۔ جی کون؟ آج کے موضوع جھگڑے کے حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ اکثر گھروں اور رشتوں میں معمولی باتوں سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی ایک بڑی وجہ عدم برداشت ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان سالوں تک کسی کو ایک بات سمجھاتا رہتا ہے مگر سامنے والا اس پر عمل نہیں کرتا، جس کی وجہ سے دل میں غصہ اور تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ عدم برداشت کی حد کیا ہے، اور اگر ہم کسی کو بار بار سمجھانے کے باوجود تبدیلی نہ دیکھیں تو ہمیں کیا رویہ اختیار کرنے چاہیے تاکہ جھگڑے سے بھی بچ سکیں اور دل میں کینہ بھی نہ آئے؟ ایسے حالات میں صبر، حکمت اور خاموشی کا درست توازن کیسے قائم رکھا جائے؟ براہ کرم اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ بڑا تفصیلی سوال ہے، اور اس میں یہی ہے کہ بس بندہ اللہ سے دعا کرتا رہے، اللہ پاک صبر اور برداشت میں اس کو اضافہ کرتا چلا جائے۔ اب ہم بھی یہ نہیں کہہ سکتے نا بھائی یہ میری لمٹ ہے، اس کے بعد میری لمٹ نہیں ہو جاتی۔ اللہ پاک اگر ہمارے حلم میں اضافہ فرماتے، ہمارے برتباری میں اضافہ فرماتے، ہمارے برداشت میں اضافہ فرماتے، سم ٹائم بندہ عادی ہو جاتا ہے اور اس ماحول کا بھی عادی ہو جاتا ہے۔ اب جیسے میاں بیوی میں اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو بعض اوقات نہیں اتنی ایڈجسٹمنٹ ہو پا رہی ہوتی۔ اب ایک چیز ہے جو ان دونوں کو برداشت پیدا کروا دے، وہ ان کے بچے،
یہ دونوں اپنے بچوں کو دیکھ کر برداشت کرنا سیکھ لیتے ہیں. آج کل تو بھائی صاحب ایک دوسرے کو بھی مار رہے ہیں اور ساتھ میں بچوں کو بھی مکا رہے ہیں. یہ بھی نہیں مطلب میں وہ علیحدگی ہو جاتی ہے. نہیں علیحدگی کی نہیں، میں قتل کی بات کر رہا ہوں. تو یہ تو یعنی شوہر بیوی کو قتل کر دیا، بیوی نے شوہر کو قتل کر دیا، ساتھ میں بچے بھی مار دیے. یعنی اس طرح یہ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے سر. اس طرح کی زندگی سے تنگ آ کر لیتے ہیں، یا زندگی سے تنگ آ کر ہے سب، جھگڑوں سے تنگ آ کر، آپس کی لڑائی فساد سے جو ہے وہ تنگ آ کر آپس میں جھگڑا ہو گیا. اب بولا بھی میں بھی جا رہا ہوں اور میری بیٹی ہے، مجھے بہت پیاری ہے، چھوٹی سی ہے، دیکھو کتنی اچھی ہے، بس اس کے ساتھ ہی مروں گا میں بھی. یعنی خود بھی مر گیا، بچی بھی جو ہے نا وہ لے کے کود گیا. تو قتل اور خودکشی سب ہو گیا نا. جی ہاں جی. اور یہ اس کی بنیاد جو بن رہی ہے، یہ گھریلو جھگڑے بن رہے ہیں. گھریلو جھگڑے بھی ہیں، گھریلو جھگڑے بھی ہیں. ایسا ہی ہے. آپ اگر اسٹیٹکس جو ہے وہ نکالیں، اس کے اعداد و شمار اگر آپ نکالیں پچھلے 6 مہینے کے نکال لیں، تو آپ کو ایک میجر فیکٹر جو ملے گا وہ گھریلو جھگڑوں کا ہی ملے گا. تو ہم تبھی تو پروگرام کر رہے ہیں. ہم پروگرام پھر کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ قوت برداشت پیدا ہو، صبر پیدا ہو، درگزر پیدا ہو. اور کر کیا سکتے ہیں؟ آپ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں گے، لڑائی شروع کر دیں گے، ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں گے؟ ایسا تو نہیں نہ کریں گے، برداشت ہی کریں گے. تو میرا خیال ہے ایڈجسٹیبل مزاج یہ اپنانا یہ آسان کام نہیں ہے. تو جنت بھی تو جانا ہے نا. ہاں جنت میں بھی تو جانا ہے، جنت کا راستہ بھی تو لینا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا بھی تو راستہ لینا ہے. تو یہ چیزیں ہم کو کرنی تو پڑیں گی نا. جی. اس کے بغیر اچھا آپشن کیا آپ کے پاس؟ آپشن تو نہیں ہے. جب آپشن کوئی نہیں ہے تو پھر گفتگو کیوں؟ برداشت کریں، صبر کریں، درگزر سے کام لیں، اگنورنس پالیسی کو اختیار کریں اور سمجھانے کا سلسلہ جاری رکھیں. یہ بھی نہ ذہن بنا کہ سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. اور بعض اوقات پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ یار نہیں بندے تو بندہ تھوڑا سا باہر اپنے تعلقات میں تھوڑا سا ڈسٹینس مینٹین کر لیتا ہے کہ یار نہیں مطلب کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی، وہ برداشت نہیں ہو رہا تو بندہ ڈسٹینس مینٹین کر لے. خالی گھر کی تو بات نہیں ہوگی نا، جھگڑا خالی گھر میں تو نہیں ہوتا، باہر بھی مطلب کہ 10 ملنے والے ہوتے ہیں. ہر ایک کے ساتھ مزاج نہیں ملتا، ہر ایک کے ساتھ بعض لوگوں کے انداز گفتگو اتنا رف ہوتا ہے کہ یار نہیں برداشت ہو رہا تو بندہ پھر ڈسٹینس مینٹین کر لے. ایک اسلامی جو تعلق رکھنے کی جو حد ہے اس حد تک رکھے، قطع تعلق ہی نہ کرے اور پھر وہ گناہ میں بھی نہ پڑے نا. پھر مدینہ میں جی کون مقدس جگہ پہ بھی لڑائی جھگڑا نہیں چھوڑتے. حضرت اسود کے بالکل سامنے کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں کہ پہلے میں کر لوں. کیسے سمجھ آئے ان کو؟ حضرت اسود جی وہ چمنے کے اس میں جو چمنے کے یہ بڑا عجیب ماحول ہوتا ہے یار. ایسا لوگ ایسی کونیاں مارتے ہیں، ایسے دھکے مارتے ہیں. حالانکہ یہ جگہ طاقت کی نہیں ہے، یہاں طاقت دکھانے کی نہیں ہے. یہ جگہ استعلام بھی تو رکھا ہے نا شریعت نے کہ بھائی کسی کو تکلیف دیکھ کر آپ حجر اسود کو چومنے جائیں گے تو یہ تو درست نہیں ہے. اب تکلیف دے کر حجر اسود کو نہیں چوم سکتے. یہ جگہ طاقت دکھانے کی نہیں ہے. سید آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عمر فاروق اعظم کو منع فرمایا تھا کہ آپ طاقتور ہیں مگر یہ جگہ طاقت دکھانے کی نہیں ہے. جی کون؟ شہر یا اتاری دندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ اپنے گھروں سے کیسے جھگڑا ختم کیا جائے اور گھر امن کا گہوارہ بنایا جائے. جزاک اللہ خیرہ. صبر، برداشت، درگزر اور گھر کی باتیں باہر نہ کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر لینا کہ یار یہ ہے پرابلم اور اس کو ریئلائز کرنا. اس کے بغیر بہت مشکل ہو جائے گا. ایسا شکایت دور کرنے کا مزاج بھی بنانا چاہیے. اگر مجھ سے کسی کو کوئی شکایت ہے، واقعی ریلیونٹ بات ہے، تو میں اس کو دور کر دوں. یہ تو شروع میں ہم نے بات کی نا کہ جو بات مجھے پتا ہے کہ یہ بات آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے تو میں وہ بات کیوں کر رہا ہوں. مدینہ ماشاء اللہ. جی ٹھیک ہے. زبان سے میں کیوں تکلیف دوں؟ چپتی زبان کیوں رکھوں یا میٹھا بول کیوں نہ اختیار کروں؟ آج آپ نے اثر کی نکی کی دعوت میں بھی اسی گفتگو میٹھا بول فرمایا. سبحان اللہ. جی کون؟ ماشاءاللہ سے اصلاح کی باتیں سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے. نگران شورا آپ سے یہ سوال ہے کہ غلط فہمیوں سے بھی جھگڑے ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. جی بالکل ہوتا ہے اور اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات پہنچتی ہے جس کے بارے میں آپ کو غلط فہمی ہے تو اس سے وہ بات کلیئر کر لیں. یار یہ بات مجھے پہنچی ہے یا آپ نے یہ بات کیوں کی یہ نہ کہیں. یہ بات مجھے پہنچی ہے، اب میں تصدیق کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہی ہے کہ نہیں کہی. تو انشاءاللہ اس سے امید ہے کہ کئی چیزیں کلیئرٹی ہو جائے گی. مرحبا. جی جی کون؟
میرا نام احسن اتاری ہے اور میں اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں اس بابرکت اسلامی مدنی چینل اور محترم جناب حضرت مولانا الیاس اطہر قادری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں ایسے بابرکت لمحات میں دین کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کو بھی لمبی زندگی خیر و برکت والی عطا فرمائے، آمین۔ بہت بہت شکریہ، اللہ پاک آپ سب کو صحت تندرستی دے، اللہ میں جھگڑوں سے بچائے، فتنوں سے بچائے، آپس میں محبت، پیار، اتفاق ماہ رمضان روشہ رحمت کے صدقے میں عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں امن، پیار و محبت عطا کرے، ایک دوسرے کے ساتھ درگزر سے کام لیں، معافی سے کام لیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ آپ کسی کو برداشت کر رہے ہیں، ٹھیک، اب دوسرا پہلو ہو سکتا ہے کوئی آپ کو ہی برداشت کر رہا ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ولادت کا صدقہ